السلام علیکم۔ لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں مداخلت پر تحریک انصاف نے رانا ثناء اللہ اور حکومت پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں مداخلت پر تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں مداخلت پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں مداخلت رانا ثناء اللہ اور حکومت پنجاب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر۔ سیکریٹری جنرل تحریک انصاف اسد عمر نے تفصیلات سماجی میڈیا پر جاری کر دی اور پیغام میں کہا کہ رانا ثناء اللہ اور حکومت پنجاب کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل میں مداخلت، پولیس اور اسپیشل برانچ کا استعمال توہین عدالت ہے۔ وزیر داخلہ کی کھلی دھمکیاں بھی سپریم کورٹ کے 1 جولائی کے فیصلے کی واضح توہین ہے۔ سابق وزیر نے کہا کہ سپریم کورٹ سے عدالتی حکم کی ایسی بے توقیری پر کارروائی کی استدعا کی ہے۔ خیال رہے کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 22 جولائی کو چودھری پرویز الہی کو آسانی سے وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بننے دیں گے۔ اگر لیڈرشپ کی طرف سے منظوری مل جائے تو تحریک انصاف کے 5 سے 7 ارکان ادھر ادھر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لوگ ادھر ادھر ہونے کا بھی ارادہ رکھتے ہوں۔ سوراب گوڑ سپر ہائی وے پر احتجاج کی آڑ میں ہنگامہ آرائی، شہریوں سے لوٹ مار، جلاؤ گراؤ کرنے والے 7 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے سوراب گوڑ پر ہنگامہ آرائی، دہشت گردی، قتل، اقدام قتل کے معاملے پر خصوصی بنائی گئی ٹیم نے مختلف علاقوں میں تابڑ توڑ کارروائیاں کی۔ اسپیشل ٹیم نے کارروائیوں میں ہنگامہ آرائی میں ملوث 7 مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی ایسٹ عبدالرحیم شرازی نے بتایا کہ ملزمان کو ڈیجیٹل ایویڈنس کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ آپریشن میں چودھری سہیل فیض سمیت 7 افسران نے حصہ لیا۔ عبدالرحیم شرازی نے انکشاف کیا کہ سراب گوڑ پر جلنے والی بس جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی تھی، جبکہ شرپسند عناصر بس جلا کر ٹک ٹاک ویڈیوز بناتے رہے اور پولیس افسر کو پتھر مارنے والا سامنے کھڑا ہو کر اعتراف کرتا رہا۔ ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر 200 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے بے گناہ افراد کو چھوڑ کر 69 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ عبدالرحیم شرازی نے کہا کہ اب تک 72 ملزمان کو جیل بھیجا جا چکا ہے۔ کار جلانے والے 15 میں سے 4 بے گناہ کو چھوڑا گیا۔ گرفتار تمام ملزمان کو مجرمانہ ریکارڈ موجود ہے۔ ایس ایس پی ایسٹ کے مطابق ہنگامہ آرائی کے 2 مقدمات سچل 2 سیراب گوڑ 1 مبینہ میں درج ہوئے۔ ویڈیوز میں بس ٹرمینل پر حملہ پولیس کو گھیرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گرفتار ہر ملزم کا ویڈیو، تصویری ریکارڈ اور شواہد موجود ہیں۔ حکام نے بتایا کہ منصوبہ بندی کے تحت رش اکٹھا کر کے ہنگامہ آرائی کی گئی، خواتین کی بالیاں کھینچی، لوٹ مار چھینا جھپٹی کی گئی۔ لوٹ مار کے دوران 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ عبدالرحیم شرازی کا مزید کہنا تھا کہ مفرور ملزمان کے تصاویر اور ویڈیوز پولیس نے حاصل کر لیں۔ دیگر شہروں اور مضافاتی مقام پر چھپے ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد 600 کے قریب رہی۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 7 افراد جاں بحق ہوئے۔ ملک میں اب تک کورونا وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 30,457 ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے مزید 592 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد 15,47,795 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 21,264 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 2.78% ہو چکی ہے۔ NIH کا کہنا ہے کورونا وائرس کے 174 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 15,07,670 ہو چکی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ 18 جولائی تک درآمدات $2.6 بلین رہیں۔ اسٹیٹ بینک کے اقدامات سے گزشتہ سال کی بڑھتی درآمدات کو کنٹرول کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ 18 جولائی تک درآمدات $2.6 بلین رہیں۔ درآمدات گزشتہ سال کے مقابلے میں 20% کم ہے۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ مہینے کے اختتام پر درآمدات کا حجم $5.5 ارب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کے اقدامات سے گزشتہ سال کی بڑھتی درآمدات کو
کنٹرول کریں گے۔ درآمدات اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کو یقینی بنانے کے اقدامات جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب میں ارکان شورا نے مطالبہ کیا ہے کہ ملازمت کے لیے سعودی شہریوں پر تجربے کی شرط ختم کی جائے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی ارکان شورا نے منگل کو وزارت افرادی اور قوت سماجی بہبود کی سالانہ مالیاتی رپورٹ برائے 2021 پر بحث کی۔ ارکان شورا نے رپورٹ پر متعدد حوالوں سے بحث کی۔ رکن شورا فیصل تمیمی نے مطالبہ کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں اور ادارے ملازمت کے متلاشی مقامی شہریوں سے تجربہ سرٹیفکیٹ طلب نہ کریں۔ ایک خاتون رکن شورا سلطانہ البدوی نے مطالبہ کیا کہ مکان اسکیم کے تحت متعلقہ کے ساتھ نرمی برتی جائے اور مکان سے متعلق متعلقہ کی درخواست پر عائد شرائط ختم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اسے مکان فراہم کرنے کے لیے اپنی اولاد کو ساتھ رکھنے کی شرط ہٹا دی جائے، اسے آزاد اور خود مختار شخصیت کے طور پر لیا جائے اور اسی بنیاد پر اسے رہائش کی سہولت دی جائے۔ ایک اور خاتون رکن شورا عائشہ ذکری نے توجہ دلائی کہ سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز کے تمام ملازمین کو خاص شرائط اور ضوابط کے ساتھ جس وقتی ملازمت کی اجازت دی جائے انہیں آن لائن ملازمت کا موقع فراہم کیا جائے اور اس سلسلے میں نئے قانون بنائے جائیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی کوئی قلت نہیں، البتہ آئل ریفائنریز کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی کوئی قلت نہیں انہیں نظر آ رہی، اصل مسئلہ آئل ریفائنریز کی پیداواری صلاحیت میں کمی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے منگل کو ٹوکیو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئل ریفائنریز کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے مزید سرمایہ لگانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اوپیک پلس کے مکمل تعاون کے بغیر تیل کی ضروری رسد کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا۔ روس اوپیک پلس کو مکمل کرنے والی طاقت ہے۔ خیال رہے کہ اوپیک پلس میں تیل برآمد کرنے والے 23 ممالک شامل ہیں، ان میں سے 13 اوپیک کے ارکان ہیں۔ نومبر 2016 میں تیل منڈیوں کے استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اوپیک پلس قائم کی گئی تھی۔ یورپ میں پہلی بار گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا ہے، جس سے گرمی کے سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ یورپ کے بیشتر حصوں میں ہیٹ ویوز کی وجہ سے درجہ حرارت 40 سے 50 ڈگری کے درمیان پہنچ چکا ہے اور اس سے مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ برطانیہ میں آج تاریخ کے گرم ترین دن کی پیش گوئی پر ملک بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا ہے۔ لندن میں گرمی سے بچنے کی کوششوں میں دریاؤں اور جھیلوں میں ڈوب کر 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق یورپ میں ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر جاری ہے۔ برطانیہ میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشرقی انگلینڈ کے شہر سفولک میں پیر کو درجہ حرارت 48.1 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق شدید گرمی کی وجہ سے لندن کے کنارے جنگلات آگ بھڑک اٹھی، جس نے 14 افراد کو انخلا پر مجبور کیا۔ آگ کے شعلوں کی وجہ سے عمارتیں، مکانات اور گیراج کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اقوام متحدہ کی عالمی موسمیاتی تنظیم کے سربراہ پیٹری ٹالس نے جنیوا میں صحافیوں کو بتایا کہ گرمی کی لہریں مسلسل زیادہ ہوتی جا رہی ہیں اور ایسا کم از کم 2060 تک جاری رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں اس قسم کی گرمی کی لہریں معمول کی بات ہوگی اور ہم اس سے بھی زیادہ گرمی کی شدید انتہا دیکھیں گے۔ دوسری جانب فرانس، پرتگال اور اسپین کے جنگلات میں شدید گرمی کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ پرتگال میں جنگلات کا 75,000 ایکڑ اور فرانس میں 22,000 ایکڑ حصہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان گال میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ میں 5ویں اور آخری دن کا کھیل جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق گال ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا۔ پاکستان کی چوتھی وکٹ 274 رنز پر گر گئی۔ کھیل کے 5ویں اور آخری روز پاکستان کو جیت کے لیے 70 رنز مزید درکار ہیں۔ قومی ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 260 رنز کا ہنسا عبور کر لیا۔ عبداللہ شفیق کی شاندار سنچری آغا سلمان کے ساتھ کریز پر موجود ہے۔ پاکستان نے اپنی چوتھی وکٹ محمد رضوان کے آؤٹ ہونے پر گنوائی، جو کہ 40 رن بنا کر جے سوریا کی گیند پر LBW ہوئے۔ پاکستان کی جانب سے اوپنر عبداللہ شفیق 134 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں، جبکہ ان کا ساتھ آغا سلمان دے رہے ہیں جو 8 رنز بنا چکے ہیں۔ اس سے قبل کپتان بابر اعظم 55، امام الحق 35 اور اظہر علی 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ سری لنکا کے پربھات جے سوریا نے 3 اور رمیش میڈیسن نے 1 وکٹ حاصل کی۔ کپتان بابر اعظم نے 55 رنز کی اننگ کھیلی۔ میزبان ٹیم نے شاہینوں کو 342 رنز کا ہدف دیا تھا۔
خیال رہے کہ سری لنکا نے مہمان ٹیم پاکستان کو جیت کے لیے 342 رنز کا ہدف دیا ہے۔ سری لنکن ٹیم پہلی اننگز میں 4 رنز کی سبقت حاصل کرنے کے بعد اپنی دوسری اننگز میں 337 رنز ہی بنا سکی۔ میزبان ٹیم نے تیسرے دن کے اختتام پر 9 وکٹوں کے نقصان پر 329 رنز بنا لیے تھے، جبکہ چوتھے روز محض 8 رنز کا اضافہ کر سکی۔ سری لنکا کی جانب سے دنیش چندیمل 94 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، جنہوں نے 5 چوکے اور 2 چھکے بھی لگائے۔ اوشاد فرنینڈو اور کوشال میڈیسن نے بھی بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے بالترتیب 64 اور 76 رنز کی اننگ کھیلی۔ پاکستان کی طرف سے محمد نواز نے 5، یاسر شاہ نے 3، جبکہ حسن علی اور نسیم شاہ نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر گرنے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اہم بیان سامنے آ گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق روپے کی قدر میں کمی مارکیٹ کی طے کردہ ہے۔ جاری کھاتے کی صورتحال، متعلقہ خبروں، اندرونی بے یقینی مل کر یومیہ بنیادوں پر روپے کی قدر میں کمی کا سبب بن رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ روپے کی قدر میں کمی کا سبب عالمی سطح پر امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ بھی ہے۔ گزشتہ 6 ماہ میں عالمی سطح پر ڈالر کی قدر 12% بڑھی ہے، جو ڈالر کی 20 سال کی بلند ترین سطح ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ امریکہ میں بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکی فیڈرل ریزرو نے شرح سود میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں دسمبر 2021 سے اب تک 18% گرا ہے۔ دیکھا جائے تو مہنگائی ایڈجسٹ کرنے کے بعد کرنسی کی قدر صرف 3% گری ہے۔ پاکستانی کرنسی کی طاقت کے اندازے کا یہ بہتر طریقہ ہے۔ خیال رہے کہ آج انٹر بینک میں ڈالر 224 روپے تک پہنچ گیا تھا، تاہم کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 6 روپے 69 پیسے مہنگا ہو کر 221 روپے 99 پیسے پر بند ہوا۔ مقبول ویڈیو اسٹریمنگ کمپنی نیٹ فلیکس نے اکاؤنٹ پاسورڈ شیئر کرنے والے صارفین سے اضافی فیس وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیٹ فلیکس کے سبسکرائبر کی تعداد میں مسلسل کمی متوقع ہو رہی ہے، جس کی بڑی وجہ کمپنی نے پاسورڈ شیئرنگ کو قرار دیا تھا اور اس کو روکنے کے لیے چند ماہ قبل مہم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کمپنی کا کہنا تھا کہ اگر کسی صارف نے اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ کسی دوست یا جاننے والے کو استعمال کے لیے دیا تو جس کے نام پر اکاؤنٹ ہے اسی سے اضافی فیس وصول کی جائے گی۔ اب اس حوالے سے نیٹ فلیکس نے اقدامات کا اعلان کر دیا ہے، جس کا آغاز پہلے مرحلے میں لاطینی امریکہ کے 5 ممالک ارجنٹینا، ایل سیلواڈور، گوٹے مالا، ہونڈراس اور ڈومینیکن ریپبلک سے اگست میں شروع ہو جائے گا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ دوسروں سے پاسورڈ شیئر کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ وہ ہر اضافی گھر پر فیس ادا کریں۔ کمپنی کو توقع ہے کہ اس طرح وہ نیٹ فلیکس اکاؤنٹ شیئر کرنے والوں سے اضافی آمدنی حاصل کر سکیں گے۔ سینئر اداکارہ شگفتہ اعجاز نے پہلی مرتبہ اپنی دوسری شادی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ حال ہی میں اداکارہ نجی ٹی وی کے پروگرام میں شریک ہوئیں، جہاں میزبان اداکارہ فضا علی نے شگفتہ اعجاز سے ان کی ذاتی زندگی پر سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا آپ کی دوسری شادی لو میرج تھی یا والدین کی پسند سے ہوئی تھی؟ اداکارہ نے جواب دیا کہ یہ ایک مکسچر تھا۔ میرے شوہر نے مجھے شادی کی پیشکش کی، لیکن میں کافی عرصے تک الجھن کا شکار رہی۔ میں اپنی بچی کی اکیلی پرورش کر رہی تھی، تو مجھے لگتا تھا کہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ شگفتہ اعجاز کا کہنا تھا کہ میرے شوہر یحییٰ صدیقی اپنی بات پر قائم رہے اور میرے معاملے میں ثابت قدم رہے۔ انہوں نے ٹھان لی تھی کہ اسی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے شادی کی پیشکش قبول کرنے میں 2 سال کا وقت لیا۔ خیال رہے کہ شگفتہ اعجاز کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اداکارہ کی پہلے شوہر سے ایک بیٹی اینا علی ہے، جبکہ دوسرے شوہر سے 3 بیٹیاں حیا صدیقی، ایمان صدیقی اور نبیہ صدیقی ہے۔ واضح ہے کہ شگفتہ اعجاز کو ڈرامہ میرے قاتل میرے دلدار کے لیے بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اداکارہ کی کامیابیوں کا سفر کاظم پاشا کی مقبول ٹیلی ویژن سیریز جانگلوس سے شروع ہوا، جس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سید لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب 899، بیف ود بون 399، بیف کیما 499، ہول چکن 249، چکن لیگ 149، کلین اینڈ کٹ
whole chicken $3.49, chicken leg $2.99, chicken keema $2.99, zebra rice 40 pounds $55, shan masala $1.29, muntaha ala quality Pakistani rice $11.99 10 pounds bag. muntaha rice سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس. اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب. وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ. EBT فوڈ اسٹیمپس قابل قبول. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن، نیو جرسی 73228374. قربانی سے پہلے قربانی بک کرائیں. قربانی خدا کے لیے، ثواب اپنے لیے. کورونا وائرس کی پریشانی کی وجہ سے امریکہ میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فخریہ پیشکش. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز کی طرف سے اس سال عید الاضحیٰ پر قربانی کی شاندار آفر. گوٹ، لیمب اور گائے کی قربانی شالیمار حلال میٹ سے کروائیں اور اپنی من پسند مٹن لیگ، لیمب لیگ، اسٹیم روسٹ اور کڑھائی گوشت شالیمار ریسٹورانٹ سے فری پکوائیں. ایڈوانس بکنگ جاری ہے. شالیمار خوبیاں بے شمار. کوالٹی ود منی بیک گارنٹی بائی پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن، نیو جرسی. فون 7322837474. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.